شكرا هديت قلبي شكرا ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے یہ بات شكرا يا ربي شكرا. پیغامات کے ساتھ تیسرا اور آخری پیغام یہ ہے کہ نئے سال کی آمد پر خوشیاں نہیں منانی چاہیے بلکہ محاسبہ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محاسبہ کرنے کو کہہ رہے ہیں، غور و فکر کرنا چاہیے کہ میری زندگی کا جو سفر کم ہو چکا ہے، ایک سال میری زندگی کا کم ہو چکا ہے، میں نے اس ایک سال میں اپنی آخرت کی کیا تیاری کر رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نے اپنے اعمال کے ذریعے سے کیسے منائے رکھا ہے. میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری احادیث ہے، ان احادیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ. میرے عزیز دوستو، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانیں اور مشغولیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جس کا مفہوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، اے میرے بندو، میں نے تمہارے اعمال کو گن گن کر اٹھا کر رکھا تھا اور اسے محفوظ کروایا تھا، اور اس کا پورا بدلہ بھی تم کو ابھی دوں گا، اور ان اعمال میں تم کوئی اچھائی دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر ان اعمال میں تم کوئی برائی دیکھو تو اپنے سوا کسی اور کو ملامت نہ کرو. میرے عزیز دوستو، آج یکم محرم الحرام ہے، ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے آج نیو ایئر ہے، یعنی سال کا شروع ہے. تو ہمیں دو باتیں یاد رکھنی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جس مقصد کے خاطر دنیا میں بھیجا ہے، اسے بڑے واضح انداز میں قرآن مجید میں فرما دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان اور جنات کو میں نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام میں ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ اے لوگو، عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیوں پیدا کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم اللہ سے ڈرو، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. یہ انسان کی اپنی زندگی کا واحد مقصد ہے، اور اسی مقصد پر عمل درآمد کرنے کے لیے، میرے عزیز دوستو، عمل پیرا ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو یہ محدود سی زندگی عطا کی ہے. یہ زندگی مجھے اور آپ کو عیش و عشرت کے لیے نہیں، آرام و راحت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی عبادت کے لیے دی گئی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو خبردار کرنے کے لیے اس محدود زندگی میں مختلف موڑیں، مختلف اسٹیشنیں بنائے رکھے ہیں. جو سال گزرتا ہے، سال گزارتے گزارتے آدمی اپنی عمر ہی گزار دیتا ہے. تو میرے عزیز دوستو، یہ نیا سال ہماری زندگی کا نیا اسٹیشن ہے. یہ نئے اسٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے اپنی زندگی سے لے کر موت تک کا جو سفر لے کر آئے تھے، اس میں سے ایک مرحلہ، ایک اسٹیشن کم ہو چکا ہے، اور ہماری زندگی کا سفر کا دورانیہ کچھ اور ہی باقی رہ گیا ہے. تو جب نیا سال طلوع ہوتا ہے تو ہماری زندگی کا اس سفر کا اگلا اسٹیشن آتا ہے. تو پھر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جو مقصد لے کر میں دنیا میں آیا تھا، کیا میں اس مقصد کو پورا کر رہا ہوں؟ کیا میں اس مقصد میں کامیاب ہوں؟ کیا میں اس مقصد کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر رہا ہوں؟ میرے عزیز دوستو، آج ہم نے جو روایت سنی ہے اس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن فرمائیں گے، اے میرے بندو، میں تمہارے اعمال کو گنا تھا، میں تمہارے اعمال کو فرشتوں کے ذریعے سے محفوظ کروایا تھا کہ قیامت کے دن تم اپنے اعمال کو پورا بدلہ دیا جائے. اور انسان کو نصیحت بھی کی گئی کہ اس وقت میں اپنے اعمال میں کوئی اچھائی دیکھو تو شکر ادا کرو، اور اگر کوئی برائی دیکھو تو کسی اور کو برا مت کہو، کسی اور پر الزام مت تراشو، بلکہ یوں مت کہو کہ شیطان نے مجھے بہکایا یا فلاں چیز نے مجھے راہ راست بہکا دیا، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو اور یوں کہو کہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق ہوئی تھی، لیکن میں نے اپنی غفلت کی وجہ سے، میں نے اپنی کوتاہی کی وجہ سے یہ اعمال کو نہیں کیا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سامنے دو راستے رکھے ہیں، ہدایت کا راستہ بھی رکھا ہے، برائی کا راستہ بھی رکھا ہے. میرے عزیز دوستو، اگر ہم اپنی مرضی سے اگر برائی کے راستے کو اپنا رہے ہیں، اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ اگر ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں اور برائی کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کا راستہ اختیار کریں، اللہ بھی کل قیامت کے دن راضی ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہجری سال کا آغاز ہے، اور آج ہم جو مغربی تہذیب میں، مغربی کلچر میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں، اس قدر مست ہو چکے ہیں کہ اپنی اسلاف کی تہذیبیں، اپنی اسلاف کی یادگار کو بھلا بیٹھے ہیں، فراموش کر چکے ہیں. ہمیں خبر تک نہیں کہ ہجری سال کیا ہوتا ہے، ہجری سال کا آغاز کہاں سے ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے
حضرات صحابہ نے اپنے کیلنڈر کو مرتب کیا ہے، اور آج تک میرے عزیز دوستو 1442 سال ہو چکے ہیں ہجری سال کو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت شروع ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ جو اسلام کی خاطر آئے 1441 سال پورے ہو چکے ہیں۔ اگر ہم ہجری کیلنڈر کو یاد رکھیں گے اور اس کی تاریخوں کی حفاظت کریں گے اور اس کو اپنی دینی اور قومی حمیت سمجھ کر میرے عزیز دوستوں یاد رکھیں گے تو ایک طریقے سے ہم سیرت کے قریب ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ ہجری کیلنڈر سیرت کا ایک حصہ ہے میرے عزیز دوستوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیرت کا ایک حصہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیرت میں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے خاطر مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ گئے۔ تو عزیز دوستو یہی بات سمجھانی ہے کہ سیرت کے اگر ہم قریب ہوں گے تو سیرت کی تاریخ کو یاد رکھیں گے، نفسیاتی طور پر آدمی سیرت کے قریب ہوگا۔ تو ایک پیغام یہ ہے، ایک میسج یہ ہے کہ اسلامی نئے سال کے آغاز کے موقع پر ہم کو اور ساری دنیا کو یہ معلومات ہونی چاہیے، یہ خبر ہونی چاہیے کہ آج سے اسلامی نیا سال ہے اور یہ ہجری سال سیرت سے شروع ہوتا ہے۔ اور میرے عزیز دوستو ممکنہ حد تک ہم اپنے شیڈول میں، ہم اپنے معمولات میں ہجری کیلنڈر کا استعمال کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے اور احکامات کی پابندی کو اسی میں ملحق رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔